پلسون بخاری صاحب آج ایف سی ایڈ کوارٹرز پر جو ہے وہ خود کش حملہ کیا گیا ہے. اور ابھی ہم نے ریسنٹلی دیکھا اسلام آباد میں بھی کچہری پر حملہ ہوا اور اس سے پھر وانہ کریڈٹ کالج والا حملہ. پاکستان میں دہشت گردی مسلسل جو ہے اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. کس طرح سے سد باب ہوگا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ طے کرنا پڑے گا کہ یہ اضافہ کیوں ہو رہا ہے جی. اور کیوں تمام تر کوششوں کے باوجود، تمام تر ایکشن کے باوجود ان واقعات میں کوئی کمی نہیں ہو رہی ہے. دو تین حوالے اس حوالے سے گفتگو دو تین طریقے سے کی جا سکتی. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری جو مذاکرات کے ذریعے اس عذاب سے نبٹنے کی کوششیں تھیں وہ ناکام ہو گئی ہیں. چاہے وہ دوحہ کے مذاکرات ہیں، چاہے وہ اس سے پہلے اس کے بعد ترکی میں مذاکرات ہوئے، 3 راؤنڈز ہوئے. وہ زبانی سب کچھ ماننے کے لیے تیار ہیں، سب کچھ مانتے بھی ہیں، لیکن لکھ کے دینے کے لیے کسی ایگریمنٹ کی صورت میں وہ تیار نہیں ہیں. اس لیے کہ ان کی کیا مجبوریاں ہیں، ہم آج تھوڑی سی روشنی اس کے اوپر بھی ڈالنے کی کوشش کریں گے. اس واقعے کے اوپر میں بعد میں آتا ہوں، لیکن بنیادی طور پر یہ طے کرنا باقی ہے کہ کیا کابل کی حکومت فری ایجنٹ ہے کہ وہ یہ فیصلہ کر سکے کہ انہوں نے دہشت گردوں سے اپنی سرزمین کو پاک کرنا ہے. جی. میرا جواب نفی میں ہے. میں نہیں سمجھتا کہ ایسا ہو سکتا ہے، اس لیے کہ کابل گورنمنٹ جو ہے یہ ہاسٹیج ہے ان تمام انٹرنیشنل ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کی جو اس وقت وہاں پہ آلموسٹ قبضہ کیے ہوئے ہیں. دیکھیے داعش وہاں ہے، جی. دیکھیے ٹی ٹی پی وہاں ہے، اور بہت ساری کو تقریباً نصف درجن کے قریب وہ تنظیمیں ہیں جو انٹرنیشنلی ڈکلیئرڈ ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں. کبھی تو ان کو یونائٹڈ نیشن نے ٹیررسٹ قرار دیا ہوا ہے، کچھ کو امریکہ نے ٹیررسٹ قرار دیا ہوا ہے، اینڈ وائسا ورسا اور بھی بہت سارے لوگوں نے. جب اتنی بڑی بڑی تنظیمیں وہاں کابل کے اندر موجود ہوں گی تو آپ ذرا سوچئے کہ اس کابل گورنمنٹ کا جس کو بھی حال ہی میں اقتدار ملا ہے، اب تو خیر سال ہونے والا ہے، ان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ ان کو بٹرے کر کے اور کسی ایگریمنٹ کا حصہ بنے، اور ایسا ریٹن ایگریمنٹ جس کا پھر انہیں حساب دینا پڑ جائے ان تمام دہشت گرد تنظیموں کو جو ان کے ملک میں موجود ہیں. ایک تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے. جی. تو بخاری صاحب اس طرح سے تو مسئلہ کبھی بھی حل نہیں ہو سکے گا. آپ بتا رہے ہیں کہ افغان گورنمنٹ کچھ کر نہیں پا رہی ہے اور یہاں پر دہشت گردی ہوتی چلی جا رہی ہے. پاکستان گورنمنٹ کا ریزالو ہے کہ ایسے تو برداشت نہیں کیا جائے گا. اس کا ایک آسان حل ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ کابل گورنمنٹ یہ تسلیم کرے کہ جی میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، میں کچھ نہیں کر سکتا، انٹرنیشنل سپورٹ مجھے ملے گی تو تبھی میں ان کے خلاف کارروائی کر سکتا ہوں. اس سے وہ ڈرتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے پہلے دیکھ لیا ہے امریکہ کو بلا کے کہ کیا ہوا تھا وہاں پر. بالکل بخاری صاحب، لیکن اس کا ایک حل پاکستانی وفد نے دیا تو تھا کہ فتویٰ ایٹ لیسٹ دلوا دیا جائے تاکہ نہیں، فتویٰ وونٹ ورک. پہلے دلوایا تھا فتویٰ، مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے، امیر نے ہی دیا تھا فتویٰ ان کے کہ پاکستان کے خلاف دہشت گردی کو برداشت نہیں کریں گے ہم، اور یہ جہاد نہیں ہے، یہ سب بکواس ہے. یہ فتویٰ جاری ہوا تھا لیکن کوئی اثر نہیں ہوا اس کا. فتووں سے آگے ہیں یہ لوگ جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا. آپ دیکھیے جتنا اسلحہ تھا امریکنز کا چھوڑا ہوا، اس سارے کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے افغان گورنمنٹ کی. وہ ولنریبل ہے ٹو ٹی ٹی پی، وہ ولنریبل ہے ٹو داعش. اور اب تو جو ایک نئی ایکویشن سامنے لائی گئی ہے، ہم اس کی طرف بھی تفصیل سے جائیں گے کہ اس وقت تمام سب سے زیادہ دہشت گرد گروہ جو ہیں وہ 2 مقامات پہ پائے جا رہے ہیں، ایک افغانستان میں ہے اور دوسرا شام میں ہے. جی بالکل بخاری صاحب. اور ابھی ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے پاکستان میں آپریشنز ہو رہے ہیں ان دہشت گردوں کے خلاف، اور ایٹ دا سیم ٹائم دہشت گردی بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو دونوں کا ایک ڈائریکٹلی پروپورشنل ریلیشن شپ ہے. لیکن ہم نے دیکھا کہ اب ایک اس میں کاؤنٹر آرگیومنٹ یہ بھی دیا جاتا ہے کہ 2018 کے بعد جب مذاکرات کی کوشش کی گئی ان تنظیموں کے ساتھ تو دہشت گردی کے کیجولٹیز جو تھیں ان میں کمی آئی تھی. یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جس کا جواب دینا بہت ضروری ہے. جی. یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ جس طریقے سے اس عرصے میں جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں ان کی سہولت کاری کی گئی، ان کو لا کے وہاں سے یہاں بسایا گیا، افغانستان کا ان دہشت گردوں کے دفاتر یعنی طالبان کے دفاتر کھولنے کی بات کی گئی، اپنا نام طالبان خان ڈلوا لیا. آپ اس عرصے کا مجھے حوالہ دے رہی ہیں جب اس وقت کے وزیر اعظم نے کہا کہ ہم 40,000 کے قریب لا رہے ہیں لوگ وہاں سے، ان میں سے بس 8-10 ہزار جو ہیں وہ ذرا جنگجو ہیں، وہ بھی آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائیں گے. یہ جو چانس لیا گیا تھا یہ پاکستان کے دفاع کے خلاف، یہ پاکستان کی سالمیت کے خلاف، میں بہت بڑا کمپرومائز اس کو کہنے میں آپ کو لگتا ہے کہ ہم اسی کا خمیازہ بھگت رہے ہیں؟ ایبسولوٹلی. ناؤ وی آر ٹاکنگ، ناؤ وی آر ان دا رائٹ ڈائریکشن. ہوا کیا اس پورے عرصے میں؟ وہ آ کے دیکھیں، وہ ان کا کلچر وہی ہے، ان کا لباس وہی ہے، ان کی آؤٹ لک وہی ہے، وہ آ کے ہمارے معاشرے میں مائنڈ سیٹ وہی ہے اور مائنڈ سیٹ وہی ہے. خیر میں مائنڈ سیٹ والی بات کے اوپر تھوڑی سی میری ریزرویشن ہے کہ تمام جو پشتون ہیں یا جو کے پی کے لوگ ہیں وہ ان کا مائنڈ سیٹ وہ نہیں ہے جو ان کا ہے. اینی وے وہ آگے
وہ پتہ نہیں چلا, ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے پکڑنا ناممکن ہو گیا. یہی وجہ ہے کہ پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ ان سب کو بھگائیں یہاں سے, یہ ڈاکومنٹیشن کے اوپر آئیں, یہ پاسپورٹ لے کے آئیں, یہ ویزا لے کے آئیں, ہم ان کو ویلکم کریں گے, بازو بڑھا کے ان سے کہیں گے یہ اپنا وہی کاروبار جاری رکھیں. لیکن وہ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنے پر آمادہ ہی نہیں ہے. اور دوسری طرف جو سب سے بڑا قصیہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے شناختی کارڈوں پہ, پاکستان کے پاسپورٹوں پہ ایک بڑی تعداد ان افغانس کی پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے. جہاں جہاں بھی وہ کارروائی کر رہے ہیں, پکڑے جانے کی صورت میں نام پاکستان کا بدنام ہو رہا ہے. یہ ایک بہت سیریس ڈائلیما ہے جس کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. اب آ جاتے ہیں آپ کے اس واقعے کی طرف. جی, یہ آن گوئنگ ڈیبیٹ ہے, میں اور آپ بھی بحث کر رہے تھے کافی دیر اس کے اوپر, اور یہ ہم کرتے رہیں گے کیونکہ بحث کے نتیجے میں ہی کوئی نہ کوئی سلوشن سامنے آتا ہے, کوئی پکچر کھلتی ہے. لیکن یہ ایک دن میں حل ہونے والا مسئلہ نہیں ہے. یہ سال ہا سال اور دہائیوں سے وہاں جنم لے رہا تھا, اور اس کو اتنا ہی عرصہ لگے گا ایلیمینیٹ کرنے میں. شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ٹو دا شو. بخاری صاحب, یہ کہا جاتا ہے کہ اپیزمنٹ سے یا مذاکرات سے معاملہ شاید سیٹل ڈاؤن ہو جائے اور شاید کیجولٹیز کم ہوا ایز کمپیئر ٹو کہ آپریشنز کیے جائیں. اور یہ میں نے آپ کو پروگرام کی میٹنگ میں یہ بتایا تھا کہ اپیزمنٹ ہیز ناٹ ورکڈ. اپیزمنٹ کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ مزید سے مزید مانگے جا رہے ہیں. تو اپیزمنٹ ہیز ناٹ ورکڈ. اب دوسری بات یہ کہ ایک اور مائنڈ سیٹ ہے, اس پر بھی ہم نے بات کی تھی آپس میں, کہ یہ دیکھیں جی بندے مارے جا رہے ہیں, ان کے مرے یا ہمارے مرے, بندے تو مر رہے ہیں نا جی. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہر فتنے سے نجات حاصل کرنے کی قیمت ہے. جو قومیں قیمت ادا نہیں کر سکتی ہیں وہ قومیں برباد ہو جاتی ہیں. بالکل, وہ آپ کے والی بات کی بیماری ہے, اگر نہیں علاج کیا جائے گا, اگر علاج نہیں کریں گے تو وہ بڑھے گی, وہ بڑھ کے باقی کے جسم کے حصے جو ہے اس کو بھی برباد کرے گی. آ جائیں جناب, اب واقعے کے اوپر آ جاتے ہیں. جی بخاری صاحب, اب عالمی سطح پر بھی پاکستان کے موقف کی جو ہے وہ تائید کی جا رہی ہے. ہم نے دیکھا کہ یورپی یونین نے یہ بات کی ہے اور باضابطہ طور پر افغان گورنمنٹ سے کہا ہے کہ وہ دہشت گردوں کے خلاف کوئی عملی اقدامات کریں. دیکھیے, دو چیزوں کے اوپر ہمارا موقف جو ہے پوری دنیا میں تسلیم کیا گیا ہے. کشمیر کے حوالے سے بھارت کی جو ریاستی دہشت گردی ہے اس کے حوالے سے, پاک بھارت جنگ میں جو ہماری جیت تھی اس کے حوالے سے, اور دہشت گردی کا یہ جو افریت ہے, اس سے نمٹنے کے لیے ہمارے موقف کو پذیرائی مل رہی ہے, چاہے وہ یونائٹڈ نیشن ہے, چاہے وہ انڈیویجول 5 کیپٹلز ہیں. سب سے بڑی بات تو ہے کہ امریکہ کا پریزیڈنٹ جو ہے وہ آپ کے موقف کی تائید کرے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آپ دیکھیے رشیا اور چائنا, یہ دو بڑی قوتیں ہیں, ان کی طرف سے بھی آپ کے ہر موقف کو پذیرائی حاصل ہے. یہی بات شاید بہت زیادہ تنگ کر رہی ہے مودی کو بھی اور مودی کے انڈیا کو بھی. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, یس آپ نے ٹھیک کہا کہ یورپی یونین نے تو باقاعدہ ڈائریکٹ ٹون میں اس بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ افغانستان میں دہشت گردی اور دہشت گرد تنظیمیں بہت سرگرم ہیں, اور اس سے خطرہ صرف پاکستان کو نہیں ہے, دنیا کے امن کو اس سے خطرہ ہے. اچھا جی, اس سے آگے آ جائیے آپ. اب دوسری دیکھیں کہ جو شنگھائی تنظیم کی ایک آرگنائزیشن ہے جو اینٹی ٹیررسٹ اسٹرکچر جس کو کہتے ہیں, SCO, اس کے سربراہ ہیں جی اولا ربیق شار شیف. ان کا کہنا ہے کہ شام اور افغانستان میں بین الاقوامی دہشت گرد گروپوں کی جو کاروائیاں ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں, اور ورلڈ پیس کو اس سے خطرہ حاصل ہے. بخاری صاحب, یہ جو اعلامیہ جاری کیا گیا ہے, یہ جو بیان SCO اور یورپی یونین کی جانب سے آئے ہیں, کیا اس کا کوئی پریکٹیکلی اثر ڈلے گا افغان گورنمنٹ کے اوپر؟ کیا ان کو کوئی پریشر بلڈ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے, پریشر تو بلڈ ہوگا جب پوری دنیا کے تمام پلیٹ فارم سے, تمام بڑے ممالک سے, اور تمام بڑی جو یعنی تنظیمیں ہیں ان کی طرف سے ایک ہی موقف اختیار کیا جائے گا, تو ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ اسے سنیں. کیونکہ اگر وہ اسے نہیں سنیں گے تو لینڈ لاک تو وہ پہلے ہی ہیں, اور اگر دنیا نے ان کا بائیک آؤٹ کر دیا تو جائیں گے کہاں؟ تو الٹیمیٹلی افغانز ہیو ٹو کم اینڈ لسن اینڈ افغان ہیو ٹو ایکٹ. یہ تو کوئی دو رائے اس کے بارے نہیں, وہ واقعہ رہ گیا پورے کا پورا جو ہے. میں ذرا اس کو سم اپ کر دیتا ہوں. دیکھیے جی, یہ FC ہیڈ کوارٹر کے اوپر جو حملہ ہے, اٹ کوڈ بی ویری ڈینجرس. 3 خودکش بمبار اگر آئیں گے, اور پریڈ کے موقع پر آپ سوچئے کہ 450 کے قریب جو یعنی FC کے لوگ ہیں وہ پریڈ کر رہے تھے اس وقت, اگر وہ اندر داخل ہو جاتے تو کیا ہوتا. اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ وہ جو واقعہ ہوا تھا وانا کے اندر کیڈٹ کالج میں. سو اب کلیئر یعنی ڈیمارکیشن ہو رہی ہے کہ ناؤ دے آر ٹارگیٹنگ دا ملٹری انسٹالیشنس. دیکھیں وانا میں کیڈٹ کالج, APS اس سے پہلے ملٹری اسکول, اس کے بعد اب یہ یعنی FC کا ہیڈ کوارٹر.
تو ان کے ٹارگٹس کلیئر ہوتے جا رہے ہیں, وچ مینس کہ دے آر فیلنگ دا پین کہ فوج جو ہے وہ اپنے آپریشن کے ذریعے ان کو بلیڈ کرا رہی ہے. میں نے اس سے بھی پہلے آپ کو یاد ہوگا کہا تھا کہ یہ ڈیسپریٹ ایکٹس ہوتے ہیں بعد میں کسی بھی تنظیم کے ویک ہونے کی صورت میں, وہ پھر ڈیسپریشن میں زیادہ کارروائیاں کرتا ہے. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ اسٹرانگ ہوئے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ویک ہوئے ہیں. ایک دوسری طرف آپ دیکھیے جناب, اس حوالے سے مختصر سی بات کروں گا میں, وہ یہ کہ جعلی انسانی حقوق کا راگ راپنے والوں کے مکروہ چہرے جو ہیں وہ بے نقاب ہو گئے ہیں. افغانستان فتنہ الہندوستان اور پشتون تحفظ موومنٹ غیر ملکی ایجنڈے پر گامزن ہے, اور سوشل میڈیا کے اوپر خاص طور سے اور ایکس کے اوپر ان پرٹیکولر وہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف بھی, اور سپورٹ کر رہے ہیں دہشت گردوں کی کارروائیوں کو. تو یہ سب کچھ جو ہے یہ بھی بے نقاب ہو گیا ہے, اور ان کو بھی افیکٹولی کاؤنٹر کرنا چاہیے. پہلے ہم نے ایکس کو بند کیا تھا, پوری پاکستانی قوم چلا اٹھی تھی, وہ اپنی جگہ ہے, لیکن ایکس سے اگر پروپیگنڈا جاری رہے گا تو اس کے پروجیکشن کی بھی اجازت نہیں دینی چاہیے. پاکستان گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ ایکس کی مینجمنٹ سے کہے کہ اس قسم کا فروئی پروپیگنڈا جو ہے وہ ان کے کانٹینٹ کو فلٹر کیا جانا چاہیے. بالکل بخاری صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور جس طرح سے یورپی یونین اور ایس سی او کی جانب سے بیانات تو سامنے آ رہے ہیں, لیکن پریکٹیکلی افغان گورنمنٹ کو پریشرائز کرنے کے لیے کچھ ایمبارگوز لگائے جانے چاہیے, یا پھر ان پر ٹریول بینز لگائے جانے چاہیے. پروگرام میں واپس آ کے ملک کی سیاسی صورتحال پر بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا.